خانقاہ عبدیہ آفیشیل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔ علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسے بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ متوجہ ہو کر بیٹھیے۔ مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بات گوش گزار کر دیں کہ یہ عام جلسوں کانفرنسوں کی طرح عام محفل و شوشہ والی محفلوں کی طرح محفل نہیں ہے، عام جلسوں کی طرح جلسہ نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ والوں کا سلسلہ ہے جس میں مجلس ذکر بھی ہوتی ہے اور واعظ و نصیحت ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے سالانہ اجتماع صوفیاء کے موقع پر سپیکر میں چونکہ بیان ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ وقت بھی آنا تھا کہ تصوف کا بیان سپیکروں پر ہو رہا ہے۔ یعنی اس قدر یہ پرامن اور سادہ ایک مخفی سی ایک پوشیدہ سی لائن ہے کہ جس میں بیانات کی ثانوی حیثیت ہوا کرتی ہے۔ چونکہ تعارف نہیں، خانقاہی ماحول کا تعارف نہیں، صوفیاء کی محنت مغلوب ہو کر رہ گئی، یہ ہماری غفلت اور سستی سمجھیے۔ اس وجہ سے بغرض نصیحت چند باتیں واعظ و نصیحت کی کر دی جاتی ہیں، یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اسے عام جلسہ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہی توقعات لے کر یہاں تشریف لاتے ہیں، جب وہ توقعات پوری نہیں ہوتی کہتے ہیں مزہ نہیں آیا۔ اصل مزہ تو اللہ پاک کی محبت کا ہے، اگر مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو متوجہ کروں گا کہ آپ تھوڑا سا متوجہ ہو کر بیٹھیے۔ اور یہ کوئی بچوں کا وہ نہیں ہے کہ یہ جس میں بچے زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوں، بڑے احباب ہونے چاہیے، بڑے ساتھی ہونے چاہیے، اور اگر بچے آ بھی گئے ہیں تو وہ بچے اپنے ساتھ رکھیں، خاموشی سے بٹھائیں، تاکہ یہ چند لمحے واعظ و نصیحت کے ہوں یا ذکر اللہ کے ہوں، خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائیں اور ہمیں ہمارے مشائخ کا فیضان نصیب ہو جائے۔ تو آپ متوجہ ہو کر بیٹھیں گے بھائی؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ مل کر بیٹھیے تھوڑا سا۔ یہ جو فاصلے ہیں اس سے دلوں میں فاصلے آ جاتے ہیں۔
بہتر یہ ہے کہ موبائل کو آف کر لیں. موبائل اتنی بڑی کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یا ہر آنے والی کال ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بر وقت ہی سنیں. اسے بند کر لیں. جس شیخ کی، جس اللہ والے کی خانقاہ پہ ہم جمع ہیں، شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو کہ ہمارے بزرگ، ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر تھے اور مجاز بیت تھے. اب حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد یہاں آپ کی خانقاہی جد و جہد شروع ہوئی، خانقاہ قائم ہوئی. ساتھی دور اور قریب سے یہاں شامل ہوا کرتے تھے. حضرت کی بیٹھک پر ہی خانقاہ قائم تھی. حضرت کی وفات کے بعد ایک مخلص ساتھی نے خانقاہ کی مسجد کے لیے جگہ وقف کی اور الحمدللہ تعمیر بھی ہو گئی. یہ مسجد ہم ساتھیوں سے شکوہ کر رہی ہے کہ تم سال کے بعد آ کر یہاں پروگرام کر کے چلے جاتے ہو اور میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میری کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. بہرحال اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق اور ہمت عطا کرے کہ ہم اس کی دیکھ بھال کریں اور یہاں اللہ کے پاک نام، اللہ کے ذکر سے اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں. حضرت رحمت اللہ علیہ کا بیت کا تعلق حضرت رحمت اللہ علیہ کہ والد بزرگوار حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تقریباً کبیر والا میں ہی انہوں نے زندگی گزاری اور یہیں ان کی وفات ہوئی. بڑے اونچے درجے کے عالم تھے، اس لیے حضرت بھی علم میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے. پہلی بیعت حضرت نے قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی. پھر آپ کی وفات کے بعد ایک عرصہ تک یہ سلسلہ منقطع رہا. پھر دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ کسی نہ کسی صاحب دل سے ربط اور تعلق ہونا چاہیے. تو سرگودہ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور بہت کم عرصہ میں محنت کر کے، اللہ کے ذکر پر محنت کر کے، شیخ سے قلبی تعلق رکھ کر ولایت اور معرفت کے بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے. جن بھائیوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہ آئے تو ان سے معذرت، کیونکہ خالص تصوف کی لائن کا یہ جلسہ ہے، یہ پروگرام ہے، تو کچھ یقیناً کچھ باتیں ایسی بھی ہوں گی جو کچھ بھائیوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی.
تو ہمیں معذرت ہی کرنی پڑے گی، وہ باتیں تو ہم نے لازمی کرنی ہے۔ کو عام پروام تو ہے نہیں، کسی جو ہے نا جی وہ کچھ باتیں کچھ کسی موضوع پر سنا کر جلسہ برخاست ہو جائے، نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ولایت اور معرفت میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ کسی کے متعلقین، کسی شیخ کے متعلقین کی تعداد کا کم ہونا یا ان کے مریدین کا دائرہ چھوٹا ہونا، زیادہ وسیع نہ ہونا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس شیخ میں کوئی کمال نہیں۔ بڑے بڑے صاحب کمال لوگ گزرے، ان کے متعلقین کی تعداد بہت محدود ہوتی تھی۔ یہ تو ولایت کی اللہ کے ولیوں کی مثال ہے۔ انبیاء کی مثال لے لیں، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام، آپ بھی کہہ دیں۔ غور سے سنو گے بھائی تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت سے کیا کہہ رہے ہیں۔ جہاں کہیں نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں نہیں آئے رضی اللہ عنہ، ساتھ ساتھ یہ ثواب ہے آپ پہ، اور آپ متحرک بھی رہیں گے نا، ساتھ ساتھ جاگتے بھی رہیں گے۔ سن نہیں رہے ہو نا، ساتھ ساتھ غور سے سنو تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا بڑا اونچا مقام تھا، لیکن قرآن پاک میں یہی ذکر ہے کہ فآمن لہ لوط، حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے، اپنے اہل خانہ کے علاوہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ تو حضرت کا مقام ولایت اور معرفت میں بہت اونچا تھا۔ احباب جانتے ہیں، اکثر ساتھی سرگودا سے جو تشریف لانے والے وہ تو ان کی مجلس و صحبتوں میں بیٹھے رہے، مستفیض ہوتے رہے، اور سچ پوچھئے تو ہماری تو ابتدا بھی یہیں سے ہے۔ ہماری ابتدا اسی خانقاہ سے ہے، اسی جگہ سے ہے، اور اللہ کرے اس کی انتہا نہ ہو، انتہا سے پہلے ہی موت آ جائے۔ کیونکہ انتہا کیا ہے؟ اللہ پاک کی معرفت اور محبت تو ایسا گہرا سمندر ہے جس کی تہ ہی نہیں ہے۔ کوئی کیا کہے کہ میں نے یہ چیز حاصل کر لی۔ تو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، خود بیتی آپ بیتی سے تعلق رکھنے والا ایک واقعہ، کسی سے سنی سنائی بات نہیں، اور کہیں کتاب میں نہیں پڑھی کہ کتاب میں کسی نے کوئی ایسی کمزور بات لکھ دی ہو۔ ایک دفعہ حضرت شیخ مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودا تشریف فرما ہوئے، ایک ساتھی کے ایک بھائی کے مکان پر صاحب خانہ نے دعوت دی، آپ تشریف لے گئے، ان کے گھر کھانے کا پروگرام تھا۔ تو وہیں تشریف بیٹھے تھے۔ اب وہ مجلس ذکر نہیں تھی، کھانے کی دعوت تھی۔ اپنی نسبت صحیح کر لیں، اپنا تعلق آپ اللہ سے صحیح کر لیں، دنیا کی باتیں بھی دین ہی دین ہوگا۔ اگر نسبت صحیح نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات سے تعلق نہیں ہے، مسجد میں بیٹھ کے بھی دنیا دار ہوں گے۔ تو کھانے کی دعوت تھی، کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، تو میں حضرت کی، اور ساتھی بھی بیٹھے تھے، حضرت کی خدمت میں بیٹھے تھے ہم، تو حضرت کی صحبت کی اور حضرت کی
توجہ مبارک کا یہ اثر ہوا مجھ پر، پتہ نہیں کوئی خاص توجہ فرمائی یا وہ وقت اللہ کی طرف سے ایسا تھا کہ اب بیٹھے مرشد کی خدمت میں ہیں اور جذبہ دل میں یہ پیدا ہو رہا ہے، کیفیت یہ پیدا ہو رہی ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف ایسی کشش پیدا ہوئی، اللہ پاک کی طرف ایسا کھچاؤ پیدا ہوا اس احکر کے دل میں کہ ابھی بس انہی لمحوں اللہ پر بندہ قربان ہو جائے، انہی لمحوں اللہ پہ قربان، ایسی کشش ہوئی اللہ پاک کی طرف، نہ اس سے پہلے کبھی یہ بات پیش آئی، نہ اس کے بعد آج تک پیش آئی۔ اب دیکھیں مرشد کی خدمت میں بیٹھے، محبت اللہ کی پیدا ہو رہی ہے، یہی بات تو سمجھنے والی ہے۔ بعض بے وقوف جاہل لوگ، جاہل اور بے وقوف اور احمق لوگ کہتے ہیں یہ پیر پرستی، پیر پرست، تمہارا دماغ خراب ہے۔ اپنے شیخ اور مرشد کے طفیل ہی اللہ پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے، یاد رکھنا، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ بکواس کرتے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بند کر دیں یار، بند کرو یار، خدا کا خوف کریں، بند کر دیں اس کو۔ یہ ایک مصیبت ہے، یہ موبائل بھی نا مصیبت ہے، نعمت نہیں ہے، مصیبت ہے۔ اس نے جو ہمارا سکون چھین لیا نا اس موبائل نے، ہاں جی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، توجہ بس، ابھی اللہ پاک کی رحمتیں شروع ہوئی اور ابھی آپ ادھر ادھر توجہ کر رہے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیے۔ بعض لوگ جو ہے حضرات مشائخ صوفیاء رحمہم اللہ تعالی، ان کی خدمات کو بالکل اس کی نفی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہاں بھی کچھ لوگ ہیں، اس علاقے میں بھی کچھ لوگ ہیں، خدا ان کو عقل اور خرد دے، ان کو سمجھ دے۔ مشائخ نے، صوفیاء کرام نے جو محنتیں کی ہیں، آج شاید اسی کی وجہ سے ہم مسجد اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ بڑی بڑی محنتیں کی ہیں اللہ والوں نے، بڑی بڑی محنتیں کی ہیں، اللہ کے دین کی صحیح تبلیغ کی، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، لاکھوں لوگوں کو اللہ سے جوڑا۔ تو اپنے مرشد کی صحبت، اس کی محبت، اس سے انتہا درجے کی عقیدت کے بغیر معرفت حرام ہے، اللہ کی محبت ملنا حرام نہیں ہوتی۔ آج اب میں یہ عرض کر رہا ہوں، اپنی بات عرض کر رہا ہوں، میں نے کسی سے نہیں سنی، بیٹھے مرشد کی خدمت میں ہے اور کھچاؤ اللہ کی طرف ہو رہا ہے، یہی بات تو سمجھنے کی ہے بے وقوف، یہ بات تو سمجھنے کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مرشد کی صحبت سے، مرشد کی صحبت ہی اللہ سے ملائے گی، مرشد کی پاک نظر ہی اللہ سے ملائے گی، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسرے راستے سے جاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ خود اپنے طور پر مجاہدات کرو گے، وظیفے کرو گے تو پاگل ہو جاؤ گے، پاگل خانے میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہاں جی، یہی تو ہے کہ کسی عارف نے کیا خوب فرمایا، نگاہ مرشد کامل سے ہو عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی، اپنے پیر خانے سے محبت سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور پاگل، یہ سب سے بڑی توحید ہے، اور جاہل، یہ سب سے بڑی توحید ہے۔ اللہ پاک کی معرفت اور عشق کا حاصل ہو جانا، یہ سب سے بڑی توحید ہے۔ تو کون سی توحید لیے پھر رہا ہے الو؟ تو کون سی توحید لیے پھر رہا ہے؟ اصل توحید صوفیاء کی ہے، اصل توحید اللہ والوں کی ہے کہ ایک اللہ کی ذات محبت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی محبت کے لائق نہیں ہے، ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔
مجھے پتا ہے یہاں کچھ ارد گرد ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو سوائے اپنے آپ کے کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے. وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, احمقوں کی جنت میں. تو حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے انتہا درجے کے مقبول بندے تھے, اور آپ کی جب بیماری کے ایام شروع ہوئے اور تو اکثر ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی, بس تسبیح ہے زبان, کوئی ضرورت کی بات کی تو اپنے ذکر پہ لگے ہوئے 24 گھنٹے یہ کام, نیند بھی ختم ہو جاتی ہے ان کی تو سوائے ذکر کے کچھ نہیں ہے. تو اللہ پاک کی محبت حاصل ہونے کے بغیر بندہ نہیں ذکر اتنا لمبا کر سکتا, یاد رکھنا. اللہ پاک سے محبت ہو جائے تبھی جو ہے اللہ پاک اس بات کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. تو بھائی جیسے مولانا یعقوب صاحب بیان فرما رہے تھے کہ یہ اپنا ہدف اور اپنی منزل بناؤ کہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں, اس دنیا کی زندگی میں اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جائے, اللہ پاک کی معرفت نصیب ہو جائے. اگر یہ چیز حاصل نہیں ہوئی اور ایک خوش قسمتی خوش نصیبی ہوئی تو اس کے بعد یہ چیز حاصل ہو گئی تو سابقہ زندگی حیوانی زندگی نظر آئے گی, حیوانی زندگی. ہم نے تو حیوانوں کی طرح زندگی گزاری. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابائی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فیض قادریہ سلسلے میں حاصل کیا. ہر مہینے باقاعدہ سرگودا تشریف لاتے تھے, 1-2 رات گزار کر پھر یہاں تشریف لاتے. اور حضرت نے ذکر و اذکار میں اتنی محنت فرمائی کیونکہ دارالعلوم کبیر والا یہ آپ کا جو بڑا مدرسہ ہے, یہاں پہ مدرس تھے, بڑے بڑے سبق حضرت کے پاس تھے, دن بھر سبق پڑھاتے, شام کو مطالعہ کرتے, 1-2 گھنٹہ مطالعے میں گزر جاتا. جب مطالعے سے فارغ ہوتے رات کے 10-11 بجے پھر اپنے معمولات پہ بیٹھ جاتے, ذکر پر بیٹھ جاتے. یوں 12, 1, 1:30, 2 بج جاتے, تب جا کر آرام کرتے. 2-3 گھنٹے صرف آرام تھا. اس قدر محنت کہ طلباء کا جو حق تھا سبق پڑھانے کا, مطالعہ کرنے کا, وہ بھی پورا کیا, اور اس کے بعد اللہ کے ذکر پر محنت کی. تو یہ جسے اللہ نے اپنا بنانا ہوتا ہے اسے اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں, بس آسان سی بات. اور جسے اللہ پاک نے اپنا خاص نہیں بنانا ہوتا اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتا ہے یار فلاں کام بھی ذکر ہے, فلاں بھی ذکر ہے, فلاں بھی ذکر اس کو بات ہی نہیں سمجھ میں آتی, یا سمجھ میں آتی ہے تو اسے توفیق نہیں ملتی, آگے بڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. ہاں جسے اللہ نے جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا دل میری محبت کے لائق ہے, اس کا سینہ میری معرفت کے لائق ہے, اسے اللہ پاک اس اللہ والوں کی کہ ذکر و اذکار, اس خانقاہی معمولات کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو بھائی یہاں پہ یہ جو پروگرام ہوتا ہے, کبھی کبھار ساتھی آ جاتے ہیں, پروگرام ہوتا ہے, تو اس کا کیا مقصد ہے کہ ایک جلسہ قائم کیا, مجلس سے ذکر ہوئی, بیان ہوا اور چلے گئے, نہیں. اس کا ایک مقصد ہے, اس کی ایک غرض ہے کہ ہر شخص, ہر مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا, اس کی تصدیق کرنے والا, وہ
दुनिया से इस हालत में जाए, इस आलम में जाए कि उसके दिल में अल्लाह पाक की मोहब्बत और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रच बस चुकी हो, और उसके दिल से गुनाहों के असरात खत्म हो चुके हों, हसद, तकब्बुर, बुग़ज़, हुब्बे जा, हुब्बे माल, हिर्स वगैरह ये सब चीजें उसके दिल से निकल चुकी हों, अखलाक हमीदा उसके दिल और दिमाग में रच बस चुके हों, और उसके दिल में अल्लाह पाक और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के सिवा सब मोहब्बतें मग़लूब हो चुकी हों। ये खानका का मकसद है, ये हमारे प्रोग्राम का मकसद है। इसलिए ये प्रोग्राम रखा जाता है कि अल्लाह करे हमें भी और हमारे इन अहबाब को भी और शुरका को भी, हाजिर होने वालों को भी, अल्लाह पाक और सारे मुसलमानों को बिलउमूम अल्लाह अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दे। और ये इस कदर ऊंची नेमत है, इस कदर ऊंची नेमत है, अगर आपको ये बात समझ में आ जाए, अगर आपको, मैं फिर यही कहूंगा कि जिसे अल्लाह ने इस तरफ लाना नहीं होता उसे बात ही समझ में नहीं आती। वो आता है बस, कोई तो इस नजर से आता है देख क्या होता है, कोई आया बैठा बात सुनी और चला गया। अल्लाह करे तुझे और मुझे, हर शख्स को ये बात समझ में आ जाए कि मेरी और आपकी, हर मुसलमान की ये बहुत बड़ी जरूरत है कि हम अल्लाह के और अल्लाह के नबी के सही आशिक बन जाएं। मेरी और आपकी, हर मुसलमान की सफर आखिरत के लिए इन दो सरमायों की बहुत अशद जरूरत है, मुझे और आपको याद रखना। अगर यहां इस बात को नहीं समझे तो आखिरत में तो जरूर समझ में आ जाएगी, आखिरत में जरूर समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर फायदा नहीं होगा। इसलिए ये कोशिश करें, अपने इलाके में जहां जो रहता हो उससे चाहिए किसी अल्लाह वाले से, किसी अल्लाह के आरिफ बंदे से, किसी अल्लाह के आरिफ से, किसी लुटेरे से नहीं, किसी डाकू से नहीं। कुछ खिजर की शक्ल में राहजन भी बैठे हैं, न नमाज है, न रोजा है, न दीन की बात है, न चेहरे पर सुन्नत है, पीर बन के बैठे हैं, ऐसे भी हैं। यानी बहुत से ऐसे लोगों ने भी तसव्वुफ को बदनाम किया, उनका तसव्वुफ से, अल्लाह वालों से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो गदिये संभाल कर बैठे हैं, जो कुछ भी है। हमारा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह हजरात उलमा देवबंद से है, जो पूरी कायनात में, इस पूरी अल्लाह की जमीन पर सबसे ज्यादा मोतदिल लोग हैं। इनसे बढ़कर मोतदिल लोग पूरी कायनात में नहीं है। मैंने बगौर जायजा किया, मैं पहले जो है ना जी तंग दिली करता था हज़रात अकाबिर के तज़किरा में, लेकिन जब खूब गौर व फिक्र किया तो अपने असलाफ उलमाए देवबंद को पूरी इस अल्लाह की जमीन पर इन लोगों से बढ़कर एतदाल वाला कोई नहीं, हर मामले के अंदर एतदाल, हर मामले के अंदर, यानी कुरान और सुन्नत के बिल्कुल 100% पाबंद, ना उसमें कमी ना बेशी। पूरी कायनात में जिसने देखना इनकी जिंदगियों को पढ़ ले। खानकाई निजाम को भी संभाला हुआ है और इल्म को भी ऐसा संभाला हुआ है, इल्म को भी, इल्म पे भी जो है कुरान और सुन्नत की इल्म पर भी बेमिसाल है, खानकाई लाइन में भी बेमिसाल है। ये दो ही चीजें होती हैं। तो चूंकि हमारा ताल्लुक अपने अकाबिर से है, अपने बुजुर्गों से है, मसलक के हक़ का हज़रात उलमाए देवबंद से हमारा ताल्लुक है, जो पूरी कायनात के सबसे मोतदिल और सबसे मुबारक लोग हैं, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के 100% पाबंद है। तो इसलिए हम अपने बयानात में, अपनी बातों में ऐसे जो तरीक़त के पीरों की शक्ल में डाकू बैठे हैं, हम उनका भी कला कमा करते हैं, हम उनका भी जो है उनकी भी खूब खबर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सूफिया की इस लाइन का हम इनकार कर दें, ऐसे लोगों से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।
ہمارا طرز، ہمارا در امتیاز، ہمارا طریقہ کار اپنے اکابر والا، ہمارا 100% اپنے اکابر کے مسلک و مشرب پر ہیں، ان کے ذہن کے مطابق ہیں الحمدللہ. کوئی ہم میں اونچ نیچ نہیں، کوئی افراط و تفریط نہیں. اگر صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ ہے تو اہل بیت سے ہم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. شیعہ کیا محبت کرتے ہیں اہل بیت سے جو الحمدللہ ہم کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ صحابہ کا پلہ تھام لے اور اہل بیت پر تان و تشنی شروع کر دیں، نہیں. اہل بیت اور صحابہ دونوں کو لے کر چلتے ہیں، دونوں سے محبت ہمارا ایمان ہے، ہمارا جزو ایمان ہے. تو اسی طرح ہر معاملے کے اندر ہم نے اپنے بزرگوں سے اعتدال سیکھا ہے. اللہ اسی پر ہمیں قائم رکھے. اور یاد رکھنا، اعتدال والا راستہ، درمیانہ راستہ ہی حق کا راستہ ہے. صراط مستقیم یہی ہے کہ اعتدال میں انسان رہے. بس کسی کی مخالفت میں اعتدال کے راستہ کو نہ چھوڑے، کسی کی موافقت اور محبت میں اعتدال سے آگے نہ نکل جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر مسلمان کی ضرورت